ویسے مفتی ابو محمد صاحب کتنی بڑی نعمت ہے یہ توکل بھی، اور پھر گارنٹی بھی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، جس طرح آپ دونوں احباب نے اتنی خوبصورت بات کی کہ پھر اللہ کے محبوب بندہ وہ بن جاتا ہے توکل کرنے والا. تو کتنی بڑی طاقت ہے یہ ایمان والوں کے لیے، مسلمان کے لیے، کہ پھر انسان تو پریشانیوں سے کتنی بچ جاتا ہے، بالکل کتنے خوف سے، کتنے غموں سے بچ جاتا ہے. اسلام دراصل میں رہبانیت کا مذہب نہیں ہے. اسلام کی یہ خوبصورتی اور حسن ہے کہ اس میں جس طرح بڑی دیر سے یہ بات ہو رہی ہے، خلاصہ عرض کرتا ہوں. خلاصۃ المختصر یہ ہے کہ اسباب کا اختیار کرنا سیدھے اور سادے الفاظ میں یہ سنت رسول ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ نے اسباب کو اختیار کرنا ہے. ان اسباب سے آپ نے مطمع نظر یہ نہیں رکھنا کہ ان اسباب نے مجھے فائدہ دینا ہے. آپ نے فیکٹری بنا لینی ہے، آپ نے شو روم بنا لینا ہے، آپ نے کارخانہ بنا لینا ہے، آپ نے دکان بنا لینی ہے، لیکن اس اسباب پہ نظر نہیں رکھنی. اب اس پہ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ ان اسباب سے، میں نے اسباب کو اختیار کرنے کا حکم تھا، اب اللہ چاہے گا تو مجھے اس سے فائدہ دے گا. یہ مسلمان کا توکل کا سب سے خوبصورت نظریہ، فلسفہ اور عقیدہ ہے کہ مسلمان اور غیر مسلم میں یہی فرق ہے کہ چیزوں سے نفع نہیں ملتا. نفع دینے والی چیزوں سے کون سی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ چاہے تو میڈیسن کے بجائے پانی کے گھونٹ میں شفا نصیب فرما دے، روٹی کے لقمے میں شفا نصیب فرما دے، اور اللہ جل شانہ نہ چاہے تو پوری کائنات کی میڈیسن آپ ایک مریض کو دے دیں، اسے کوئی شفا نہ ملے. توکل کا سب سے خوبصورت نظریہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر زندگی کو آپ دیکھیں گے تو ہر نبی کی زندگی کا ایک ایک پہلو، بلکہ نبی کے جو صحابہ تھے ان کی زندگی کا ایک ایک پہلو توکل سے معمور ہے. اور حضرات صحابہ کرام نے جو اسباب تھے ان کا بالکل کبھی بھی ترک نہیں فرمایا. اب دیکھیں میں ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں. یہاں میدان بدر کی بات ہوئی تو میدان بدر کی ایک چھوٹی سی بات. میدان بدر میں بہت سارے صحابہ کرام جب صفوں میں آ کر کھڑے ہوئے تو انہی صحابہ میں ایک صحابی تھے حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب مدینہ منورہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا نا کہ بھئی وقت نہیں ہے، ادھر سے وہ قافلہ چونکہ آ چکا ہے دریا کے کنارے کنارے، سمندر کے کنارے، تو لہٰذا ہمیں جلدی جانا ہے. کچھ صحابہ کرام کی سواریاں مدینہ سے باہر ایک جگہ ہے الحامہ، سی الحامہ اس جگہ کا نام ہے، وہاں پر بندی ہوئی تھی. انہوں نے کہا جی ہم سواریاں لے آئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اتنا ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم نے جلدی نکلنا ہے. اب جو صحابہ جس حال میں تھے، وہ ایک صحابی حضرت عکاشہ جو تھے، ان کی ایک آواز کانوں میں یہ پڑی، حضور نے یہ فرمایا جو جس حال میں ہے اسی حال میں نکلو. اب انہوں نے ایک تہمت باندھا ہوا تھا، کوئی کام کر رہے تھے، اوپر قمیض بھی نہیں تھی، وہ اسی حال میں چل پڑے، ہاتھ میں ایک چھڑی پکڑی. اب صفیں سیدھی کرتے کرتے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، حضور کے کیا پروانے تھے، کیا دیوانے تھے، کیا لوگ تھے، کائنات میں ان کی مثال کوئی نہیں. قرآن کریم میں 750 آیات صحابہ کرام کی مدح سرائی بیان کرتی ہے. صفیں سیدھی کرتے کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب چھڑی مبارک حضرت عکاشہ کے ننگے پیٹ پر لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عکاشہ آپ اس حال میں، آپ کے بدن پہ قمیض نہیں، پاؤں میں جوتا نہیں، سر پہ پگڑی ٹوپی نہیں، آپ اس طرح فرمایا یا رسول اللہ یہ نہیں دیکھا کہ چپل ہے یا نہیں ہے، یہ نہیں دیکھا کہ سر پہ پگڑی ہے یا نہیں ہے، یہ دیکھا ہے کہ بلانے والا کون ہے اور اس کا رب کون ہے، جو بلا رہا ہے اس کا رب کتنی طاقت والا ہے. فرمایا اچھا. فرمایا یہ کیسے ہوا؟ فرمایا یا رسول اللہ جب آپ نے کہہ دیا نا تو آپ کے توکل پر ہمارا اظہار ہوا کہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس حال میں لے کر جا رہے ہیں، ہمارے نبی کا بھی اس پہ توکل ہے، ہمارا بھی توکل ہے، تو اللہ پاک آپ کی برکت سے ہمیں فتح دیں گے. آپ یہ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو توکل وہ خوبصورت نعمت ہے جو کسی بھی حال میں کسی بھی وقت، دو چیزیں ہیں توکل میں بڑی پیاری، میں خلاصے میں عرض کر رہا ہوں. ایک تو بندے کو، مسلمان کو اللہ سے ہر وقت توکل جوڑے رکھتا ہے کہ بندہ جو بھی کام کرتا ہے اس کی مطمع نظر کس میں ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اس پانی پہ آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھی، لیکن توکل کس پہ ہے کہ اب اس دم میں شفا کون دے گا؟ اللہ کی ذات دے گی. اور دوسرا ہر وقت اس کا ایمان اور عقیدہ جو ہے وہ پختہ در پختہ ہوتا چلا جاتا ہے، پختہ در پختہ ہوتا چلا جاتا ہے. اب فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ ذہن کس نے بنایا؟ دیکھیں ہمیں اس بات کی تربیت کی ضرورت ہے. ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ سکھائیں کہ بیٹا یہ چیز آپ کی ہے، لیکن اس میں فائدہ کون دے گا؟ اللہ دے گا. نفع کون دے گا؟ اللہ کی ذات دے گی. بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے کہہ دیا بیٹا جو بندہ نماز پڑھتا ہے نا اسے روزانہ اللہ شکر دیتے ہیں. اب وہ شکر تو خود ہی رکھ دیتی تھی، ایک دن پھر لیٹ بھی ہو گئی، بڑی پریشان ہوئی کہ آج بیٹے کو شکر کون دے گا، آج تو اس کا اعتقاد ختم ہوگا. اب ماں کی روزانہ کی تربیت کی بنیاد پہ اس بیٹے کا عقیدہ بن چکا تھا کہ جو نماز پڑھتا ہے اسے اللہ کیا دیتے ہیں؟ شکر دیتے ہیں. جا کے جلدی سے واپس آ کے پوچھا بیٹا آج کیا ہوا، نماز پڑھ لی؟ اب یہ تھا کہ میں نے تو شکر رکھی نہیں. فرمایا اماں جان آج ایک واقعہ ہوا، جو شکر آج رکھی نا
اس کی مٹھاس ہی بڑی عجیب تھی، کیا بات ہے، کیا وہ بڑی کمال کی تھی، اس سے پہلے کی نہیں تھی. تو ماں جلدی جلدی یہی مسئلہ بچایا اور شکر ادا کیا، یا اللہ تو نے اپنی ذات پہ جو توکل ہے اس کی میری لاج رکھ لی میرے بیٹے. سبحان اللہ. اے نور خدا، نور بصیرت کی طلب ہے. رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے. مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے. گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے سفیر. گویا ہیں تیرے عشق میں ہم سب برابر. مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے. رندوں کو ثنائے شہ لولاک پلا دے. تو شم قلم کو ید بیضائی عطا کر. بچوں کو تو افطار میں تسنیم عطا کر. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. رمضان میں بول.